لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں طواف اریاں کرنا، مکے میں کسی کا اریاں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنا، یہ چیزیں عیب ہی نہیں سمجھی جاتی. یعنی یہ کی چیزیں عیب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، بالکل اس پر کہ یہ مردانگی کی ایک علامت. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے، بعض روایات میں ہے کہ زمزم کی کھدائی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے، تو آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کندھوں پہ پتھر رکھتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندھے پہ رکھ دیں تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو. تو ابھی حضور پاک نے چادر مبارک کھولی فوراً آپ بے ہوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپڑوں کا نہیں رکھ سکتے. تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن میرا بدنی محمد مصطفیٰ اوریاں نہیں ہو سکتا. یہ اوریانی تو شرف کے خلاف چیز ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی کی شان تو ایسی نہیں، اور دنیا چاہے کچھ. اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکے والوں نے دراصل یہ ایک اپنی کبائی کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا تھا کہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کے گھر کا کوئی آدمی طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا، یا تو وہ ہمس سے کپڑے لے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہمس کہ ہم جو ہے مجاورین کعبہ ہیں، تو یا تو ہم سے کپڑے لیں اور وہ کپڑے پہن کے طواف کریں. بس صورت دیگر اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، پھر بغیر کپڑوں کے طواف کریں. تو جو لوگ آتے تو وہ ان سے کپڑے لیتے، تو صاف بات ہے کہ پھر نظر نیاز چڑھاوا تو دینا ہے مجاوروں کو، تو اس کے بعد ان کے پیسے بن جاتے، چاندی بن جاتی. اور جن غریبوں کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ کعبۃ اللہ کا اریاں طواف کرتے، چاہے مرد ہوتے چاہے عورتیں ہوتے. اور یہ اریاں طواف اس وقت تک ہوتا رہا، حضور کا نبوت مل گئی، اعلان نبوت ہو گیا، حضور کی مکی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے 9 ہجری تک. یعنی 9 ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بغیر لباس کے اریاں ہوتا رہا. تو 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان، خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا طواف جو ہے اریاں نہیں کر سکتا، اور خبردار کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ اعلان جو ہے 9 ہجری کو جا کے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس یعنی اللہ کے نبی کے اعلان کو کیسے بدل دیا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا نا بنو اسرائیل کو کہ یوم السبت جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ندیاں نالے بنا کے حوض بنا دیے کہ پانی اور مچھلی تو حوض میں سبت کو آ جاتی آگے، اور پھٹا ڈال کے دروازہ بند کر دیتے، راستہ بند کر دیتے، پکڑ اتوار کو لیتے. کہتے جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے. تو آج کل کے مسلمانوں نے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اس حکم کو ایسا بدلا کہ لباس تو پہن لیا لیکن وہ اریانی سے بھی زیادہ برا ہے. اتنا باریک لباس، اتنا باریک کپڑا، یعنی آپ حیران ہوں گے. اب یہ جس سے ہم یہ غترہ پہنتے ہیں، اس سے اگر عبایا اور پردہ بنایا جائے تو اسے آپ پردہ کہیں گے خدا کے لیے، اسے آپ برقع کہیں. یعنی یہ تو مزید اپنے حسن کو نکھارنے کا ذریعہ ہے کہ کسی کو اگر کالا رنگ سوٹ کرتا ہے وہ کالے رنگ کا برقع بنا لے گی، کسی کو سفید رنگ سوٹ کرتا ہے، سرخ رنگ سوٹ کرتا ہے، سبز رنگ سوٹ کرتا ہے، جو اس کا میچنگ کلر ہے اس کے مطابق وہ اپنے برقعے بنائے گی، اسی کے مطابق اپنی وہ چہرے پہ ڈالنے والی جھلیاں بنائیں گی، اور اسی طرح پھر آنکھوں کے سوراخ رکھے جائیں گے، پھر ناک کو ظاہر کیا جائے گا. یعنی حسن کو اجاگر کرنے کا بہانہ ہے، یہ پردہ نہیں ہے، اس کو کوئی پردہ نہیں کہہ سکتا. اسی کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ رب قاسیات عاریات، بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں، بظاہر تو وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقتاً وہ اریاں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت برس. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی موٹا کپڑا پہنتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا جین کے پینٹ پہنی جاتی ہے،
لیکن اگر وہ موٹے کپڑے کا سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی عریاں کے حکم میں، یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ جیسے اس نے لباس پہنا ہوا نہ ہو، کہ ہر عضو، اس کے وجود کا ایک ایک حصہ، اس کی یعنی وجود کی سٹائل، اس کے سینہ، اس کے ابھار، ہر چیز الگ الگ اگر نظر آ رہی ہے، کپڑا چاہے موٹا ہو تو وہ بھی عریاں کے حکم میں ہوگا۔ کہ رب قاسیات عاریات، کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گے، یا ایسی جرابیں پہن لینی جو اس کے رنگ سے ملتی ہوں، پتہ ہی نہ لگ سکے کہ اس کے بدن کا رنگ ہے یا ایک باریک سی جراب چڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ ایک ایسا برقع پہنا کہ برقعے سے اور قمیض کے اندر سے جو بنیان کا کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو، تو ایسے کپڑے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ساتر ہے؟ یہ کپڑا اس لیے پہنا گیا ہے کہ عورت کا بدن چھپا رہے اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، یا یہ ایک فیشن ہے کہ مردوں نے اپنا ایک عبایا ڈال لیا، عورت نے ایک سیاہ گاؤن ڈال لیا، بس ختم ہو گئی بات۔ اچھا، بعض تو نعوذ باللہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے باقاعدہ برقع ہے اور اندر جو ہے منی اسکرٹ ہے، بعض کا اوپر سے برقع ہے اور اندر جو ہے وہی جین پہنے ہوئی ہے مردانہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال یہ عریانی کا دور چلتا تھا، لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارا نہ کیا، کیونکہ حضور کو ادب سکھانے والے تو اللہ کی ذات